فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللهم صل علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین معانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ قَالَ الْحَكِيمُ فِي قُرْآنِ الْكَرِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات اس سے بہتر اور بلند صلوات پڑھیں گے ایک بچہ ارم رضا بیمار ہے، اس کی شفا کے لیے آپ سب کے ذہنوں میں جو مریض ہیں عزیز و قارب پڑوسیوں میں مجلس میں اگر کوئی مریض بیٹھا ہے تو اس کی شفا کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں اللہم صل علی محمد وعلی محمد ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع ہے، اس سے بہتر اور بلند صلوات پڑھیں اللہم صل علی محمد وعلی محمد سورہ مبارکہ والعصر بہت سوچ رہا تھا کہ کون سی آیت اور کون سا سورہ مجلس کے لیے انتخاب کیا جائے ویسے بھی یہ مجلس اعزا قرآن اور اہل بیت سمجھنے کی جگہ ہے یہاں جو بھی آتا ہے وہ کچھ مانگنے آتا ہے اور اس لیے آتا ہے کہ دینے والے پہ یقین ہے یہاں اگر کوئی کروڑ پتی بھی بیٹھا ہے، فیکٹری کا مالک بھی بیٹھا ہے، 200 400 1000 ایکڑ کا زمیندار بھی بیٹھا ہے تو وہ سب حسین کے فقیر ہیں اس مجلس کا اثر، اس مجلس کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ اس میں بیٹھنے والے اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں ہم سب جوتیاں اتار کے مجلس میں آتے ہیں نا، مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے ہم اپنی دنیا باہر چھوڑ کر آتے ہیں، باہر ہوں گے کچھ حیثیت کے مگر جیسے ہی فرش عزائے حسین پر آئے فوراً ہم نے اپنی ذات کی نفی کی اور یہ دروازہ اتنا حسین دروازہ ہے کہ یہاں جو جتنا جھکتا ہے اتنا ہی اس کا سر بلند ہوتا ہے صلوات پڑھے محمد و آل محمد ہم سب یہاں پر قرآن سمجھنے آئے ہیں اور اہل بیت کی محبت کا اظہار کرنے آئے ہیں تو قرآن مجید میں تو 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں
تو کون سی آیت کا انتخاب کریں؟ جس آیت کو بھی دیکھیں ہمیں کچھ نہ کچھ دیتی نظر آتی ہے۔ تھکے نہیں ہیں تو جملہ دیا کروں، خالق کا کلام قرآن اور مخلوق کا کلام نہج البلاغہ، یہ دو ایسے کلام ہیں جو وقت کے محتاج نہیں ہیں، ہمیشہ نئے نظر آتے ہیں، ہمیشہ نئے نظر آتے ہیں، ہمیشہ تازہ نظر آتے ہیں۔ جب قرآن کھولتے ہیں تو لگتا ہے جیسے اللہ بات کر رہا ہے، نہج البلاغہ کھولتے ہیں تو علی کی آواز آتی ہے۔ ایسے لوگوں کو اور کیا چاہیے؟ علی کے چاہنے والوں کو اور کیا چاہیے؟ جی جب چاہتے ہیں مولا سے بات کر لیتے ہیں۔ کون سا مولا یہ جس کے گھر میں مولا کا کلام نہیں ہے؟ ہر گھر میں نہج البلاغہ ہونا چاہیے۔ اور میں شاہپور کے مخیرین سے، اہل خیر سے، پیسے والے مومنین سے کہوں گا کہ اگر آپ کے شہر کے اندر کوئی نہج البلاغہ کتاب کسی کے گھر میں نہیں ہے تو اسے آپ لوگ گفٹ کریں۔ ہر مولائی کے گھر میں علی کی آواز ہونی چاہیے۔ گھر میں رکھی ہوگی، کبھی کوئی بچہ پڑھے گا، کوئی بیوی کوئی خاتون پڑھے گی، کوئی نہ کوئی پڑھے گا، اور جتنا مولا علی کو پڑھیں گے اتنا ہی معیار بلند ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی شعور بلند ہوتا چلا جائے گا۔ علی بتاتے ہیں، علی بتائیں گے، علی بتاتے رہیں گے کہ انسان بناتے کیسے ہیں۔ معاشرہ انسان نما حیوانوں پر مشتمل ہے۔ کچھ انسان نظر آتے ہیں مگر وہ حیوان ہیں، آنکھیں ان کی انسانوں جیسی ہیں، ہاتھ پیر ان کے انسانوں جیسے ہیں، وہ چلتے پھرتے انسان نظر آتے ہیں مگر حقیقت میں جانور ہیں۔ کیا کریں کہ جانوروں کو انسان بنایا جائے؟ جانوروں کو انسان بنانے کا کام علی نے کیا ہے یا کربلا میں حسین نے کیا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، یہ الفاظ قرآن نے کہے ہیں۔ ممکن ہے کوئی کہے مولانا توہین کر رہے تھے انسانوں کی، میں انسانوں کی توہین نہیں کر رہا، بلکہ انسانوں کی اگر عزت کہیں بنتی ہے نا تو وہ امام حسین کا ذکر ہے۔ جی یہ جو وہابی مسلک لوگ ہیں یہ انسان کی فضیلت کے منکر ہیں، یہ کہتے ہیں انسان کچھ نہیں صرف اللہ، یہ انسان کا انکار کر کے کہتے ہیں صرف اللہ سے بات کرو، ہمیں اللہ کافی ہے، یہ کہہ کر یہ اللہ کے کرشمے کا انکار کرتے ہیں۔ انسان اللہ کا کرشمہ ہے، اللہ نے اپنی قدرت کا جلوہ دکھایا ہے انسان کی صورت میں، اور یہ جو وہابی مسلک لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانو۔ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں مانو کی بات کرتے ہیں وہ گویا انسان کی فضیلت اور کمال کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ انسان کو بلند کرنا چاہتے ہیں، یہ انسان کو ماننا نہیں چاہتے۔ اللہ کہتا ہے مجھ تک بات کرنی ہے تو انسان کو ڈھونڈو، کوئی ایسا انسان ہے جو انسان شجرہ طیبہ ہے، کوئی ایسا انسان ہے جو آیات محکمات میں سے ہے، کوئی ایسا انسان ہے جو پہاڑوں کا مقابلہ کرتا ہے، پہاڑ ہٹتے ہیں وہ میدان چھوڑ کے نہیں جاتا۔ وہ باکمال انسان کون ہے کہ جن کا تذکرہ ہمیں باکمال بناتا ہے؟ ہم اگر ان دروازوں پر اس گھرانے سے محبت کر لیں تو ہماری کیفیت کچھ اور ہونے لگتی ہے۔ میرے بچوں جوانوں تھکے ہوئے نہیں ہو تو جملہ کہہ دوں، ہم جس گھر سے محبت کرتے ہیں نا وہ اذان کا احترام کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بلند تر صلوات پڑھیں. ایک اور بہتر صلوات پڑھ لیں. ماحول ویسا عجیب بنا دیا ہے پاکستان کا کہ اگر سنی محمد الرسول اللہ کہے تو غیر سنی صلوات نہیں پڑھتا، اور شیعہ اگر علی ولی اللہ کہے تو سنی نہیں مانتا. نہ میرا علی اور نہ ان کا علی کوئی اور ہے، نہ ان کا محمد اور نہ ہمارا محمد کوئی اور ہے. بھئی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. سرکار کا نام لیا گیا ہے، بلند تر صلوات پڑھیں گے. میرے یہ جو دروازے میں دوست کھڑے ہوئے ہیں، یہ مجھے ان کو دیکھ دیکھ کے تکلیف ہو رہی ہے. یعنی اس معنی میں کہ یہ تکلیف میں اگر جگہ بنا سکتے ہیں ان کے لیے تو جگہ بنائیے. ایک صلوات اور ان کے پڑھتے ہوئے ان کو جگہ دیجیے. تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیے عنایت، تھوڑا تھوڑا سا آگے زحمت فرمائیے، تھوڑا سا یہ جگہ بنا لیجئے. زیادہ دیر زحمت نہیں دوں گا آپ کو، تھوڑا آگے آ جائیے. ایک صلوات پڑھتے ہوئے کچھ آگے آئیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولا سلامت رکھیں، ہمیشہ مولا کی امان میں رہیں. بلند تر صلوات پڑھیں. توجہ میرے ساتھ ہے، بات آگے بڑھے. میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ والعصر کو تلاوت کیا ہے. سورہ والعصر پورے قرآن کا خلاصہ ہے. یعنی اگر میرا کوئی بچہ جوان یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں کیا 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 نازل کیا ہے تو وہ سورہ والعصر پڑھ لے. یہی سب کچھ نازل کیا ہے. مختصر ترین بات خلاصہ، اور ہوتا ہے بہت مشکل بھی ہے کہ بہت بڑے پیغام کو چند جملوں میں بیان کیا جائے. بعض اوقات پروفیسر حضرات، لیکچرار حضرات، اساتذہ، دانشور، ڈاکٹر، پی ایچ ڈی، ہم جیسے کچھ بولنے والے لوگوں کو بعض اوقات یہ مشکل ہو جاتی ہے کہ اب 10 منٹ رہ گئے، 10 منٹ میں بات پوری کیجئے. اب بات تو اتنی ہے کہ کب سے شروع ہو اور کہاں ختم ہو، مگر وہ کہہ رہے ہیں جی 10 منٹ میں بات کیجئے. تو 10 منٹ میں بات کرنا اور بات بہت طویل ہو اور بات بڑی گہری ہو تو کیسے 10 منٹ میں، کیسے 5 منٹ میں بات ہوگی؟ توجہ چاہوں گا عزیزو. ہاتھی بنانا بھی اللہ کا کام ہے، مگر اللہ کا کام ہاتھی سے زیادہ شاید چیونٹی بنانے میں ہے. ایک A4 صفحے کے اوپر سورہ الحمد لکھنا بھی آسان ہے، مگر زیادہ مشکل کام ہے کہ چاول کے دانے پہ الحمد لکھی جائے. یعنی مختصر بات کرنا، کم وقت میں بڑی بات کرنا، یہ بڑے ہنر کی بات ہے. ہندوستان میں یوم حسین تھا اور یوم حسین کا عنوان تھا کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. بڑے بڑے مقررین تقریریں کر کے چلے گئے. جو مہمان خصوصی تھے انہیں 2 منٹ ملے. اذان کا ٹائم قریب ہو گیا تھا، سب کو نماز پڑھنی تھی، وقفہ دینا تھا سیمینار میں.
اور مہمان خصوصی علامہ نقن صاحب کو بلایا گیا اور کہا جی 2 منٹ میں آپ کیا کہیں گے، آپ دعا کرا دیجئے۔ انہوں نے کہا میں آدھے منٹ میں بات کروں گا، میں 2 منٹ بھی بات نہیں کروں گا۔ اور نقن صاحب آئے مائک کے اوپر اور بسم اللہ پڑھ کر انہوں نے کہا کہ موضوع یوم حسین کا ہے، کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ میں کوئی 2 گھنٹے کا خطاب نہیں کرنے آیا، میں آدھے منٹ میں بات کروں گا۔ کربلا نہ ہوتی تو جمعے کی نماز بدھ کو ہوتی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جی کربلا نہ ہوتی تو پھر اسلام کا یہ حال ہوتا۔ ایک مسافر داخل ہو رہا ہے شہر حمص میں، تھکے تو نہیں ہے، تو مؤذن اذان کہہ رہا تھا یقولون اہل الحمص اشہد ان لا الہ الا اللہ، اہل حمص کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس نے کہا یہ اذان میں اہل حمص کہتے ہیں کہ جملہ کیوں ڈال رہا ہے، یہ سیدھا سیدھا کیوں نہیں کہہ رہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کے بعد لا الہ الا اللہ، یہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ سیدھا سیدھا کیوں ہے؟ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ حمص والے شہر والوں کا نام لے کے کہتا ہے، یہ شہر والے حمص والے کہتے ہیں۔ پوچھا بھئی کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے وہ کیا کریں کہ ہمارا مؤذن چھٹی پہ گیا ہوا ہے اور یہ یہودی سریلا ہے، تو اسے کہا ہے تم اذان کہہ دو، تو کہتا ہے میں تو نہیں بولتا، تم کہہ دیتا ہوں، تم بولتے ہو۔ جی کچھ اور آگے گئے تو کیا دیکھا، پیش نماز پڑھا رہے ہیں، میں لطیفے نہیں سنا رہا، کربلا نہ ہوتی تو یہ ہوتا، یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ کچھ اور آگے گئے تو کیا دیکھا کہ پیش نماز پڑھا رہا ہے، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو گئے اور ایک ٹانگ کو اس نے ہوا میں معلق کیا ہوا ہے، ٹانگ ہوا میں اٹھائی ہوئی ہے اور ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہا ہے۔ نماز کے بعد پوچھا جی ان سے پوچھا جائے یہ کیا ہو رہا تھا؟ کہنے وہ آ رہے تھے نا مسجد گھر سے، تو رستے میں چھینٹیں لگ گئی تھی تو ایک پیر نجس ہو گیا تھا، تو انہوں نے نجس پیر علیحدہ کر دیا اور پاک پیر پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے ہیں۔ کربلا نہ ہوتی تو یہ ہوتا۔ جی کچھ اور آگے گئے تو کیا دیکھا، نماز جنازہ ہو رہی ہے اور جس کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے اس کو باندھا ہوا ہے اور وہ پکار کے کہہ رہا ہے میں زندہ ہوں، اور پیش نماز صاحب مسلسل اللہ اکبر تکبیروں پہ تکبیریں، اور 40 آدمی پیش نماز کے پیچھے کھڑے ہیں، اور وہ جو لیٹا ہوا ہے وہ پکار کے کہہ رہا ہے میں زندہ ہوں۔ تو اس نے کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو زندہ ہے۔ کہنے لگا میں کیا کروں؟ اب وہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں میں کیا کروں، ایک بول رہا ہے کہ میں زندہ ہوں، 40 کہہ رہے ہیں یہ مردہ ہے، تو میں ایک کی مانوں یا 40 کی مانوں؟ کربلا نہ ہوتی تو یہ ہوتا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ اچھا ممکن ہے کہ کوئی کہے کہ مولانا یہ تو آپ نے کوئی تاریخ کے کچھ واقعات بتائے ہیں، ہمارے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ جی جہاں کربلا نہیں ہے وہاں آج بھی یہی ہوتا ہے۔ جی ہمارے پڑوس والے ملک کے اندر ایک مردہ کو لے جا رہے تھے دفنانے کے لیے، تو جن کی حکومت تھی انہوں نے کہا ذرا رکھو نیچے، اس کا جو چہرہ کھول کے دیکھا تو اس نے داڑھی مونڈی بھی تھی۔ کہنے لگے زندگی میں تو اس کو 80 کوڑے لگے نہیں، اس کے جنازے کو 80 کوڑے مارو، تو کربلا نہیں ہوگی تو یہ ہوگا، اسلام کا مذاق بنے گا، مسلمان اسلام سے دوری کا سبب بنے گا، غیر مسلم اسلام قبول نہیں کرے گا۔ آج بھی الحمدللہ میرے عزیزو، میرے سنی شیعہ بھائیو، میں سندھ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، سندھ کا اپنا حسن ہے، یہاں کا ہندو بھی عالی مدد بولتا ہے، یہاں کا سنی بھی مولائی ہے، یہاں کا شیعہ بھی مولائی ہے، یہاں تکفیریوں کے پیسے ضائع جاتے ہیں، مختلف صوبوں میں انہوں نے پیسے خرچ کیے اور کافر کے نعرے لگائے، کچھ پیسہ کام آیا ان کا، مگر سندھ میں ضائع گیا۔ یہ سنیوں کے گھروں سے علم اتروا نہیں سکے، یہ نیاز نظر ماتم بند نہیں کروا سکے، یہ اولیاء الہی کی زمین ہے،
یہ قلندر شہباز کی زمین ہے، یہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کی زمین ہے، اس زمین کی صدارت عبداللہ شاہ غازی کر رہے ہیں۔ یہاں پیسے ضائع جاتے ہیں تکفیریوں کے، الحمدللہ یہاں سے دلوں سے اہل بیت کی محبت نکالنے میں یہ ناکام رہے۔ اور میں ایک اور پیغام آپ کے توسط سے دے دوں، ہمارے دلوں سے حسین نہیں نکل سکتا، اس لیے کہ ہم پیدا ہونے سے پہلے کے حسینی ہیں۔ نعرہ حیدری، بھیا جب بلند کرے پوری طاقت سے نعرہ حیدری، ہے ہماری درسگاہ، ہے ہماری درسگاہ، حق کا سیدھا راستہ، حق کا سیدھا راستہ، نعرہ حیدری۔ بچہ ماں کے شکم میں صرف سنتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ چکھتا ہے، نہ سونگھتا ہے۔ بچہ صرف ماں کے شکم میں سنتا ہے۔ جی ہماری ماں کا ہم پہ احسان ہے، ہم ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے، ہمیں مجلس میں لے جا کے حسین سلواتی تھی۔ ہم دنیا میں آنے سے پہلے امام حسین کا نام سن چکے تھے، لہٰذا ہم سے امام حسین نہیں چھٹیں گے۔ اور پھر جملے کو تکرار کر رہا ہوں کہ سندھ کا حسن ہے، اس کو محفوظ رکھیے۔ یہاں شدت پسندی نہیں ہے، یہاں محبت مارے لوگ ہیں۔ جی خود میں 2 ہندوؤں کے میزبانی میں مجلس اور نیاز اور ان کے طرف سے انتظامات میں شریک رہتا ہوں۔ ایک بہت بڑا نام ہے سندھ کا، ایک ہندو شخصیت کا، انہوں نے مسلسل پیغام مجھ تک پہنچایا ہے کہ وہ مجلس کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی آپ سے پڑھواؤں گا۔ میں نے ایک جگہ کہہ دیا تھا کہ سندھ کا تو ہندو بھی مولائی ہے، یہ بھی عالی مدد بولتا ہے۔ تو ایک بہت بڑا نام ہے، نام نہیں لوں گا، انہوں نے مجھے فون کیا، کہنے لگے میں نے اپنے پوتے کا نام علی آنند رکھ دیا ہے۔ تو بھائی محبتوں کی زمین ہے، جگہ جگہ مولا غازی کا علم لگا ہوا ہے جی، اور جن گھروں پہ نہیں لگا ہوا انہیں بھی لگانا چاہیے جی۔ یہ صوبہ اولیاء الہی کی محنتوں کا صوبہ ہے جی۔ یہاں پیار کی بات ہوگی، یہاں لڑنے کی بات نہیں ہوگی، کہیں بھی نہیں ہوگی، یہاں تو بالکل ہی ناکام جائے گی۔ سمجھدار آدمی وہ ہے کہ جو سمجھے بات کو۔ عزیزان گرامی، بحث اور گفتگو اتنی ہے کہ ہمیں اللہ نے جس دروازے سے جوڑا ہے اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ جتنا اس کا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے، ترقی کی راہیں کھلتی ہیں، انسانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بھائی سب کے نزدیک کوئی نہ کوئی چیز اچھی ہے۔ مثلا یہ جوان بیٹھا ہے، میں اس سے پوچھوں تمہارے نزدیک کون سی چیز اچھی ہے، کس چیز کو تم اچھا سمجھتے ہو، تو ممکن ہے یہ کہے کہ علم کو میں اچھا سمجھتا ہوں۔ میں دوسرے جوان سے پوچھوں تمہارے نزدیک کون سی چیز زیادہ بہتر ہے، ممکن ہے وہ کہے کہ شجاعت، بہادری، مجھے بہادر لوگ اچھے لگتے ہیں، ڈرپوک اچھے نہیں لگتے۔ ممکن ہے برابر میں بیٹھے ہوئے جوان سے پوچھو تمہیں کیا اچھا لگتا ہے، تو کہے گا جی سخی لوگ اچھے لگتے ہیں، سخاوت اچھی لگتی ہے۔ آپ لمبی لسٹ بناتے چلے جائیے اچھی چیزوں کی، وہ جب ساری لسٹ وطن تیار ہو جائے نا، پھر کوئی ایک دروازہ بتائیے جہاں یہ سارے کمال پائے جاتے ہوں۔ وہ صرف اور صرف اہل بیت کا گھرانہ ہے جہاں ہر کمال کمال پر ہے۔ میں دعوے کرنے کا عادی نہیں ہوں، مگر طالب علم ہوں، میں دعوت دینا ضرور چاہتا ہوں جی۔ کوئی ایک مثال بتاؤ کہ مولا علی نے اس سے مسئلہ پوچھا ہو، اور میں ابھی 50 مثالیں دیتا ہوں کہ کس کس نے علی سے کیا کیا پوچھا۔ حیدری حیدری۔ ہم یوں ہی اہل بیت کے دیوانے نہیں ہیں جی، ہم نے عقل کو کمال پر پہنچایا ہے تب علی کے پاگل بنے۔ عقل جب کمال پر پہنچ جائے تو علی ملتا ہے، اور پھر جب عقل کمال پر پہنچ جائے تو پھر عشق بنتا ہے، اور عشق اندھا ہو جاتا ہے
عقل سے پہلے عشق ہوتا ہی نہیں ہے، عقل کے بعد کا مرحلہ عشق ہے، اور عاشق اپنے معشوق کے علاوہ کچھ اور نہیں دیکھتا، اسے صرف اور صرف اپنا معشوق نظر آتا ہے، اور معشوق کا بھی حسن نظر آتا ہے۔ پریشانی میں دروازے پہ جا کے شکوہ کرنے والا مولا ہی نہیں ہے، مولا کا شکریہ ادا کرنے والا مولا یہ ہے کہ مجھے اس قابل جانا ہے کہ پریشانیاں میرے سامنے آئی ہیں۔ یہ شکوے کرنا، شکایتیں کرنا، ناراض ہونا علم پہ جا کے کہ میں ہی رہ گیا ہوں، تم ہی تو رہ گئے ہو اگر علی والے ہو تو۔ وہ مجنون لگا ہوا تھا لائن میں، لیلا بانٹ رہی تھی دلیا، سارے لوگ لگے ہوئے تھے لائن میں، وہ کٹورے لے کے اپنے کاسے لے کر، یہ مجنون بھی لائن میں لگا ہوا تھا۔ جیسے اس کا نمبر آیا اس نے اپنا کٹورا آگے بڑھایا، اس نے کٹورا اس کا لیا اور زمین پہ دے مارا، تو کٹورا ٹوٹ گیا مٹی کا۔ تو لوگ کہنے لگے لو تم تو کہتے تھے یہ تم سے پیار کرتی ہے، تمہارا کٹورا ہی توڑ دیا۔ کہنے لگے مجھ سے تو پیار کرتی ہے، کسی اور کا توڑا۔ تو جو عشق ہے نا اس میں معشوق اور عاشق کا انداز ہی کچھ اور ہے، وہ اپنے مولا کی خوبیوں کے علاوہ کچھ اور جانتا ہی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک اور بہتر اللہم صلی علی محمد۔ میرے بھائی، میرے عزیز جناب مولانا عارف کاظمی صاحب تشریف فرما ہوئے ہیں، ان سے استفادہ ہوگا۔ بات روشن ہے، خلاصہ ہے قرآن کا۔ سارے قرآن میں جو اللہ نے لکھا ہے وہ سورہ والعصر میں خلاصہ کر دیا ہے۔ مجھے اگر دیکھنا ہے نا کہ اللہ نے قرآن میں کیا 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 نازل کیا ہے تو سورہ والعصر پڑھ لوں۔ وہ سب کچھ جو قرآن میں مفصل ہے سورہ والعصر میں مختصر ہے۔ والعصر قسم ہے زمانے کی، زمانہ، لمحہ، وقت۔ جی اس وقت آپ مجلس میں بیٹھے ہیں، یقین جانیے جب نامہ عمل ہاتھ میں آئے گا 85 کاموں کو دیکھ دیکھ کے تو شرمندگی ہوگی، یہاں بیٹھنے پہ فخر ہوگا۔ یہ جو لمحہ گزر رہا ہے نا، یہ جو وقت گزر رہا ہے، ممکن ہے کسی بھائی کو پہلو بدلنے کی جگہ نہ مل رہی ہو۔ میں دیکھ رہا ہوں مجمع بہت زیادہ تنگ ہو کر بیٹھا ہے۔ جی ممکن ہے کسی بھائی کو جیسے بیٹھ گیا ایسے ہی بیٹھا رہے گا، تو بدن کو تو تکلیف ہے نا۔ یہ عجیب دسترخوان ہے، یہاں بدن کو تکلیف ہے، روح کو غذا مل رہی ہے۔ نعرہ حیدری۔ مجلس کے بعد روح یہاں سے طاقتور بن کر لوٹے گی۔ اور یاد رہے روح اور بدن ساتھ ساتھ ضرور ہیں مگر ان میں دوستی نہیں ہے۔ جی نہ صرف دوستی نہیں ہے، مخالفت ہے۔ دونوں کی ترجیحات علیحدہ ہیں، دونوں کی خواہشات علیحدہ ہیں، دونوں کے مطالبات علیحدہ ہیں، دونوں کی غذا علیحدہ ہے، دونوں کی حیات علیحدہ ہے، دونوں کی موت علیحدہ ہے۔ ساتھ ہیں روح اور بدن مگر دونوں ساتھ رہتے ہوئے بھی دوست نہیں ہیں۔ یہ اللہ کا تو کمال ہے نا، کیسے لوگوں کو بھی ساتھ رکھ دیتا ہے۔ بھائی روح اور بدن ساتھ ہیں مگر ان میں دوستی نہیں ہے۔ بدن پستی کی طرف جانا چاہتا ہے اور روح بلندی کی طرف جانا چاہتی ہے۔ جی آج ایک
ذاکر اہل بیت جناب نوید عاشق BA کو سیالکوٹ کے ایک نواحی علاقے میں شہید کر دیا گیا. جانا تو سب کو ہے، مولا کا ذکر کرتے ہوئے اگر کوئی جائے یہ بہت بڑی سعادت ہے. ان کے والد بھی بہترین ذاکر تھے، یہ خود بھی مولا کے ذاکر اور خوشگلو تھے، اچھے پیغامات تھے. اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور جو رنگے ہاتھوں سب کے سامنے، سینکڑوں لوگوں کے سامنے جس نے فائر کیا اور شہید کیا انہیں، وہ سب کے سامنے وہ پکڑا گیا ہے. اور اب دیکھتے ہیں کہ پہلے تو مردہ پکڑے جاتے تھے، اب تو زندہ پکڑا گیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ہمارا ملک کیا کرتا ہے. لہٰذا مطالبہ کروں گا، میں ظاہر مجلس شاہپور میں پڑھنے آیا ہوں، لیکن شاہپور کے لیے تو پڑھنے نہیں آیا ہوں نا. ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کہاں کہاں تک جائے گی، پیغام جائے گا. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ صرف اس بندے کو ہی نہیں سزا ہو، بلکہ یہ کہاں ٹھہرا تھا، کس نے اسے اکسایا تھا، کس نے اسے پیسہ دیا تھا، ان کے بڑوں کا بھی پتہ لگاؤ، اور پوری چین کو سزا ہونی چاہیے. اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو یہ پاکستان دیکھیے، میں جو بات کر رہا تھا اس کے لیے بھرپور بلند آواز سے ایک اظہار آپ کا ہونا چاہیے. صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ سزا ہونی چاہیے، کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، اور بتایا جائے ہمیں کہ ان کا بڑا کون ہے، کس نے اسے بھیجا تھا. اسے بھی لٹکایا جائے، اس کے بڑے کو بھی لٹکایا جائے، ورنہ پاکستان کے حالات ظاہر ہے. پھر اگر حق نہیں ملے گا، انصاف نہیں ملے گا، تو ہر شخص اگر اپنے ہاتھ میں انصاف کو لے لے گا. ماورائے عدالت قتل، یہ کسی طور پر کسی دنیا کے قاعدہ قانون میں نہیں ہے. ماورائے عدالت قتل اگر آپ نے رستہ کھول دیا تو پھر کوئی بھی یہاں محفوظ نہیں رہ پائے گا. میں پاکستان کے حفاظتی اداروں سے التماس کروں گا کہ اس کو ٹیسٹ کیس لیں. بم دھماکے ضرور ہوئے ہماری مجلسوں میں، وہ تو آپ نے بہانہ بنایا اور آپ نے ہمیں آج تک نہیں بتایا، نہ سانہ عاشورہ کے بارے میں بتایا، نہ کوئٹہ کے واقعات پر، نہ پشاور کے واقعات پر. پورے پاکستان میں 55 سے زیادہ سانحات ہوئے ہمارے خلاف. سارا ریکارڈ 10 جلدوں میں مقاتل الشیعہ کتاب ہم لکھ رہے ہیں، تقریباً تیار ہو چکے ہیں پورا سیٹ. 3ری جلد بلکہ ہم نے چھاپ بھی دی ہے. علماء و ذاکرین جو شہید ہوئے ہیں جی، وہ ابھی کچھ دن پہلے ہی ہم نے چھاپی ہے. مقاتل الشیعہ پاکستان 10 جلدوں میں کتاب لے کر آ رہے ہیں ہم. ہمارے ساتھ 55 سے زیادہ سانحات ہوئے، مگر آج تک ہمیں رپورٹ نہیں ملی. ایک آدمی آتا تھا، پھٹ جاتا تھا، آپ نے نہیں بتایا کہ یہ آیا کہاں سے تھا، لیکن یہ تو ہم نے آپ کو پکڑ کر دیا ہے جی، یہ پکڑ کر آپ کے حوالے کیا ہے، پولیس لے کر گئی ہے اسے جی. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، آئندہ شاید کوئی پکڑ کے نہ دے آپ کو، وہ وہیں اسے پھر کہیں باہر لے جا کے کسی گندے نالے میں پھینک دے، پھر کیا ہوگا. لہٰذا انصاف چاہیے ہمیں. توجہ ہے. والعصر، قسم ہے زمانے کی. مولانا تشریف لے آئے، میں زیادہ دیر نہیں مولانا کو زحمت دوں، اگرچہ کم سے کم 45-50 منٹ میں پڑھنے کا ارادہ رکھتا تھا، اور اس طرح سے کوشش کرتے ہیں. والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی. یہ وقت جو ہے نا آپ کا میرا، یہی ہمیں جنت بھی دلوائے گا، یہی ہمیں کسی پریشانی سے بھی نکالے گا. یہ وقت کی قدر کرنا ہی تو سمجھدار انسان کی علامت ہے. مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. کتنی دیر لگی ہوگی یہ کہنے میں، مجھ جیسا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. کتنی دیر لگی ہوگی؟ ایک لمحہ. وہ جو حسین نے ایک لمحہ بولا تھا، اب قیامت تک حسین کی امامت کروائے گا. اب ہر جگہ حسین حسین ہوگا ایک جملے کی وجہ سے جی. وقت کی قدر کرو میرے بچوں جوانوں. وقت، خاص طور پر نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، فارغ نہیں رہو.
مولا صادق کو فارغ رہنے والا شیعہ پسند نہیں ہے، خاص طور پر نوجوان۔ اگر تمہارا تعلیم مکمل ہو گئی ہے، دوبارہ سیمسٹر شروع ہونے میں ابھی 6 مہینے باقی ہیں، 3 مہینے باقی ہیں، تو 3 مہینے کا کوئی کسی اکیڈمی میں جا کے دیکھو کوئی کورس ہو رہا ہے، وہاں داخلہ لے لو اور اس اکیڈمی میں جا کے 3 مہینے کی تعلیم حاصل کرو۔ ادھر بیٹھ، ادھر ہنسنا، ادھر کھلکھلانا، ادھر مذاق کرنا، ادھر چکر چلانا، ادھر آنا جانا، یہ اہل بیت کو نہیں پسند۔ یہ سارے کام بعد میں کرتے رہنا جو تفریحوں کے کام ہیں۔ یہ دور پڑھائی کا دور ہے جسے جوانی کہا جاتا ہے، اور مولا علی کا چاہنے والا ہو اور اسے پڑھنا لکھنا نہ آتا ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ وقت کی قدر، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں۔ میں اسی نقطے کے اوپر بس اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ اللہ کو جتنا پیار انسان سے ہے نا، کسی سے نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے ساری مخلوق انسان کی خدمت میں رکھ دی، مگر انسان کو کسی کی خدمت میں نہیں رکھا۔ کہاں رکھا پھر؟ خلقت الخلق لأجلک، اے انسان میں نے سب کچھ تیرے لیے بنایا ہے، وخلقتک لأجلی، مگر تجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ جی یہ انسان اگر کسی کے لیے بنا ہے تو یہ اللہ کے لیے بنا ہے۔ اپنی قیمت، انسان اپنی قیمت اللہ کی مرضی کے علاوہ کسی چیز کو قرار نہ دے۔ میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں رضوان من اللہ، انسان کی قیمت ہے، جنت اس کی کم قیمت ہے۔ جنت سے کم اگر بیچے گا تو نقصان میں، اپنے آپ کو اگر جنت سے کم بیچے گا، مولا علی فرما رہے ہیں نہج البلاغہ میں، فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا بِهَا، جنت سے کم اپنے آپ کو نہ بیچنا۔ اچھا، بیچنے اور خریدنے کی بات علی نے کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے علی سے نفس خریدا ہے اور اپنی مرضیاں علی کو دی ہیں، تو علی تو ویسے ہی اللہ سے کاروبار کرنے والے وجود کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ عجیب اور حسین وجود ہے جو سو کر کاروبار کرتا ہے۔ بستر پہ سوئے ہیں تو علی نے اپنی جان بیچی ہے، اللہ سے مرضیاں خریدی ہیں۔ اب جو اچھا کاروباری ہوتا ہے نا، تھکے تو نہیں ہے، جو اچھا کاروباری ہوتا ہے وہی مارکیٹ کے ریٹ طے کرتا ہے، جو وہ کہے گا وہی مارکیٹ چلے گی۔ اب علی مولا کیونکہ کائنات میں سب سے اچھے کاروباری ہیں، اللہ سے اپنا سودا کرنے والے ہیں، اللہ کے حضور اپنے آپ کو بیچنے والے ہیں، سب سے اچھا سودا علی نے اپنے وجود کا کیا ہے، تو علی ہی تو بتائیں گے کہ پھر انسانوں کی قیمت کیا لگنی چاہیے۔ تو علی مولا نے فرمایا کم سے کم جنت کا سودا کرنا، اس سے کم خود کو نہیں بیچنا۔ یہ زمین 2 ایکڑ تمہاری قیمت نہیں ہے، بھائی پر بھائی مقدمہ کر رہا ہے، یہ مکان تمہاری قیمت نہیں تھی، تم نے ایک پیسے کی خاطر بڑے مجمع میں کسی کو ذلیل کر دیا تو اپنے آپ کو بیچ دیا، یہ پیسے تمہاری قیمت نہیں تھے، تمہاری قیمت تو جنت سے کم ہے ہی نہیں۔ علی مولا فرمانے لا تبیعوها الا بها، خبردار جنت سے کم اپنا سودا نہ کرنا۔ اب ذرا سنیے سورہ مبارکہ زمر، وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنہ زمرا، صاحبان تقوی کو جنت میں دھکا دے کے لے جا رہے ہوں گے۔ دوزخ نہیں بولا ہے میں نے، ہاں دوزخ میں بھی دھکا لے کے جائیں گے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، مگر جنت میں دھکا دے کے لے جائیں گے، یہ کیسے سمجھیں گے؟ سورہ زمر ہے، قرآن ہے۔ یہ کچھ لوگوں کو جو صاحبان تقوی ہوں گے انہیں جنت میں دھکا دے کے فرشتے لے جا رہے ہوں گے۔ جنت میں تو سب جانے کو تیار ہوں گے، کیوں دھکا دیا جا رہا ہے؟ وہ جو مولا علی نے فرمایا نا کہ جنت سے کم سودا نہیں کرنا، یہ جو جنہیں جنت میں دھکا دے کے لے جا رہے ہوں گے تو یہ پیغام دے رہے ہوں گے کہ قیمت تو ہماری جنت لگی ہے مگر ہماری کم قیمت لگی ہے، ہمیں اس سے زیادہ چاہیے۔ مومن کی بہتر قیمت کیا ہے؟ کم سے کم قیمت علی مولا نے جنت لگوائی ہے، مگر کم سے کم ہے، یہ زیادہ سے زیادہ نہیں ہے۔ آپ جاتے ہیں نا بازار میں، آپ کہتے ہیں جی کتنے کا ہے؟ اس نے کہا جی 25 روپے کا دوں گا۔ آپ نے کہا ذرا 15 روپے کا دے دو، وہ کہتا ہے جی 18 روپے تو میری خرید ہے، میں 18 سے کم بیچوں گا تو نقصان میں جاؤں گا۔ جی تو اس سے کم تو بیچ ہی نہیں سکتا نا۔ مولا نے فرمایا جنت سے کم نہیں بیچنا،
جنت سے زیادہ بیچنا، جنت سے کم نہیں بیچنا. تو جنت کم سے کم قیمت ہے. اب جب پوچھا جائے گا وہ جن کا شوق ہوگا کہ ہمیں جنت میں لے جاؤ، اور انہیں فرشتے جنت میں نہیں لے جا رہے ہوں گے، اور جنہیں لے جا رہے ہیں وہ جانے کو تیار نہیں ہو رہے ہوں گے، تو جو لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے کہ ہمیں لے جاؤ، وہ پوچھیں گے یہ کون ہے جو جنت میں نہیں جا رہے؟ تو آواز آئے گی ہم حداث الحسین. یہ دنیا میں حسین حسین بولنے والے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ہمیں اس جنت میں جانا ہے جہاں حسین رہتا ہے. ہماری جنت تو حسین ہے، ہمیں حسین مولا سے ملوا دو، یہی ہماری جنت. لہذا آواز آئے گی ہاذا حسین. محشر میں امام حسین کی جب آمد ہوگی تو آواز آئے گی یہ آ رہے حسین. تو کوئی امام حسین سے آگے بڑھ کر مصافحہ کرے گا، کوئی ہاتھوں کا بوسہ دے گا. حسین کے ماتمی اور عزادار حسین مولا کے گرد حلقہ بنائیں گے، اور سارے یہ حسینی ماتم گزار، غم گسار امام حسین کے ساتھ جنت میں جائیں گے. تب انہیں سکون ملے گا. مگر عزیزو یاد رہے کہ جب حسین مولا سے دیدار ہونا، یاد رہے میں اپنے آپ اور آپ سے کہہ رہا ہوں، جب حسین مولا سے دیدار ہو تو سب سے پہلا پرسہ مولا حسین کو اس چھوٹے بچے کا دیجیے گا جس کے لاشے پر امام حسین بہت روئے. لاشا بہت چھوٹا تھا مگر امام حسین سے اٹھتا نہیں تھا. کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. سلام اس ماں پر ہو کہ جس نے اپنی دونوں کمائیاں امام حسین کے حوالے کر دیں. اجرکم اللہ. آپ آمادہ ہو رہے ہیں رونے کے لیے؟ جناب رباب امام حسین فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جن گھروں میں سکینہ اور رباب نامی عورتیں ہوتی ہیں. مجھے تعجب ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جی سکینہ نام ہم اس لیے نہیں رکھتے کہ کہیں زیادہ مصیبتوں میں نہ رہے. اگر یہ چاہنے والے بھی ایسا سوچیں گے، حسین مولا تو فرما رہے ہیں مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جہاں سکینہ اور رباب نامی عورتیں ہوتی ہیں. وفاداری کا حق ادا کر دیا اس بی بی نے. کچھ دن پہلے امام حسن کے تابوت کی زیارت کی تھی نا آپ نے. میں اس دن جب مجلس پڑھ رہا تھا تو ایک جملہ میرے ذہن میں آیا، میں نے کئی مجلسوں میں پڑھا، آپ کو بھی ہدیہ کر رہا ہوں. کیا غربت ہے امام حسن کی. امام حسین کی زوجہ تو لاشا دھوپ میں دیکھ کر آئیں تو جب تک زندہ رہیں کبھی سائے میں نہیں بیٹھیں. مگر کیا غربت ہے امام حسن کی کہ زوجہ ہی زہر دے رہی ہے. امام حسین کے مزار پہ قیمتی فانوس لگے ہوئے ہیں، مہنگے قالین بچھے ہوئے ہیں، مگر امام حسن کی قبر پہ چراغ جلانے کو کوئی نہیں ہے، صاحبان بھی نہیں ہے. ہمارے بھائیوں نے تو اس مجلس کے لیے ٹینٹ لگایا تاکہ دھوپ کے وقت میں دھوپ نہ آ جائے، آپ کو تکلیف نہ ہو. مگر ذرا کچھ دیر کے لیے مدینہ تو چلیے، وہاں امام حسن مجتبیٰ کی قبر پہ کوئی صاحبان بھی نہیں ہے. عزادارو عجیب قسمت ہے ان دونوں بھائیوں کی. ایک بھائی کے جنازے پہ تیر مارے گئے ہیں اور ایک بھائی کا جنازہ تیروں پر رہا ہے. جی بہت سخت امتحان اس وقت میں حضرت عباس کا تھا جب امام حسن کے جنازے پہ تیر مارے جا رہے تھے. حضرت عباس نے تلوار نکال تو لی تھی مگر ایک آواز امام حسین کی آئی تھی، عباس یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے. اجرکم اللہ. چلیے کچھ دیر کے لیے اپنے ذہنوں کو شام لے چلیے. قافلہ رہائی پا کر کربلا سے مدینہ جانا چاہتا ہے. بیبیاں شام سے رہائی پا کر جا رہی ہیں مدینے کی طرف. میری بی بی زینب نے 10 دن تک شام میں ماتم کیا ہے، اور ایک دن ایسا آیا کہ شہداء کے سر آنا شروع ہوئے، اور ایک ایسا وقت بھی آیا کہ ایک گٹھڑی لا کے رکھی گئی جس میں کچھ چادریں نکلیں، کچھ زیورات نکلے. ایک چادر کو دیکھ کے جناب زینب نے بیویوں کو آوازیں دیں، بھابی ام لیلا تمہاری چادر آ گئی، بھابی ام فروا تمہاری چادر آ گئی. وہ سخت منظر تھا جب ایک چھوٹی چادر پہ نگاہ گئے.
अजरकम अल्लाह, अजरकम अल्लाह, अजरकम अल्लाह। जनाब सकीना की चादर उठाई और कब्र सकीना पर फैला दी। सकीना, तुम्हें वतन जाने का बड़ा शौक था, बार बार हमसे कहते थे कि कब मदीने जाएंगे, काफिला जा रहा है, मेरी बच्ची हमारे साथ मदीने चलो। बीबी बाहर आई तो महमिलें खड़ी थी, रंगीन कपड़े लगे हुए थे। इमाम सज्जाद को कहा, ज़ैनुल आबिदीन, मैं इन मामारियों में नहीं बैठूंगी, इन्हें काले कपड़ों में तब्दील करवाओ। इजअलूहा सौदा हत्ता यालमन नास नहनु फी अदाए औलाद ज़हरा। ए ज़ैनुल आबिदीन, काले कपड़े लगवाओ ताकि जहां जहां से ये सवारियां गुजरें लोग समझ जाएं कि हुसैन के अज़ादार जा रहे हैं। अजरुकम अल्लाह। इमाम सज्जाद ने काले कपड़े लगवाए, महमिलें तैयार हुई, सारी बीबियां महमिलों में बैठ गईं। इमाम सज्जाद ने फरमाया, फूफी अम्मा ज़ैनब, अम्मा रबाब नजर नहीं आ रही हैं। बीबी ने फरमाया, मुझे पता है मेरी बहन कहाँ है, चलिए जरा जिंदान शाम की तरफ कदम बढ़ाइए। अब जो जिंदान शाम में कदम रखा तो क्या देखा, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गले से लगाए हो ना, ऐसे जनाब रबाब ने कब्र सकीना को अपने सीने से लगाया हुआ है और एक जुमला दोहरा रही है, सकीना उठो, हम मदीने वापस जा रहे हैं। अजरुकम अल्लाह। जनाब ज़ैनब ने आगे बढ़कर कहा, भाभी काफिला तैयार हो गया, चलिए हम मदीने जा रहे हैं। तो नहीफ सी आवाज में कहा, ज़ैनब, मेरा मदीने में कौन है, मेरा वाली करबला में रह गया, मेरी बच्ची अकेली है। इमाम सज्जाद ने फरमाया, तो आकर महमिल में बैठी। काफिला कुछ आगे बढ़ा, मगर बार बार महमिल का पर्दा हटा हटा कर सकीना की कब्र को देख रही थी। जनाब ज़ैनब ने अंदाजा किया कि भाभी को बच्ची याद आ रही है, तो शाम की देहात की औरतों को जनाब ज़ैनब ने आवाज देकर कहा, ए शाम की देहात की औरतों, शाम की औरतों, मुझ पे एक एहसान करोगी? सारी औरतों ने कहा, बीबी हुक्म करेंगी। जनाब ज़ैनब ने फरमाया, हमारी सकीना को अकेला ना छोड़ना, हमारी सकीना को अकेला न छोड़ना। अल्लाह आपको शाम ले जाए जनाब सकीना की ज़ियारत के लिए। अब जब जाए ना आप, तो जाली से कब्र को ज़रूर देखिएगा। आज भी शाम के देहात की औरतें खिलौने ला के डालती हैं और एक नौहा पढ़ती हैं, तुम्हारी फूफी से वादा किया था, हम तुम्हारी कब्र पर आते रहेंगे। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। रोना आ रहा है तो अपनी आवाज़ों को आज़ाद करेंगे। अल्लाह आपको किसी गम में ना रुलाए। जब मजलिस में बैठा करें ना तो तकल्लुफ करके ना रोया करें। इमाम जाफर सादिक दुआ देते हैं, इमाम रिजा दुआ देते हैं रोने वालों को। काफिला शाम से चला, एक ऐसे रास्ते पर आकर काफिला पहुंचा जहां से दो राहें निकलती थीं। इमाम को आवाज देकर बीबी ज़ैनब ने फरमाया, ज़ैनुल आबिदीन, एक रास्ता कहां और दूसरा रास्ता कहां जाता है? मौला ने फरमाया, फूफी अम्मा, एक मदीने जाता है और एक करबला जाता है। बस जैसे ही करबला सुना, फरमाया, मेरी सवारी करबला की तरफ मोड़ो, मुझे अपने भाई की कब्र पे पहले जाना है। वहां आजादारों, पहला ज़ाहिर कब्र इमाम हुसैन जनाबे जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अल-अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने गुलाम अतिया के साथ आए हुए हैं। पहली मर्तबा कब्र हुसैन पर आए, अपने गुलाम को बुलाकर कहा कि मुझे यहां बिठा के दूर चला जा और दूर बैठकर मुझे देखता रहे, अगर मैंने तुझे आवाज दी तो मुझे सहारा देना आके। जाबिर इमाम की कब्र पर बैठे बात कर रहे हैं। अतिया कहता है, मैं दूर से महसूस कर रहा था जैसे हुसैन मेरे मौला जाबिर से बातें कर रहे हैं, यानी पहले जाबिर कुछ कहते हैं, फिर जैसे कब्र से जवाब आ रहा हो। अभी इस कैफियत में थे कि एक मर्तबा चौंक कर खड़े हुए और मुझे इशारा किया। मैं दौड़ता हुआ आया तो मुझे कहने लगे, मुझे उठाकर दूर ले जाओ और जरा किसी टीले पे खड़े होकर इस तरफ देखो, वहां से कोई आ तो नहीं रहा है। अतिया कहता है कि मैंने अपने मौला को, अपने मालिक को, जाबिर को दूर ले जाके बिठाया और एक टीले पे खड़े होकर मैंने एक जानिब देखा तो क्या देखा, काले अलम आ रहे हैं। तो मैंने जाबिर से जाकर कहा, काले अलम आ रहे हैं। कहने लगे, होशियार रहना, ये हुसैन की बहन ज़ैनब आ रही है। ऐसा लगता है जैसे इमाम हुसैन की कब्र से आवाज आई हो, जाबिर मेरी कब्र छोड़ के दूर चले जाओ, मेरी बहन आ रही है, मेरी बहन मुझसे मिलने आ रही है। जैसे ही करबला में जनाबे ज़ैनब की सवारी पहुंची, मेरी बीबी ने ऊंट बिठाने का इंतजार नहीं किया, खड़े ऊंट से खुद को गिरा दिया और इमाम हुसैन की कब्र पे जाकर गिरी हैं और एक मरसिया पढ़ा है, हुसैन, ज़ैनब तुम्हारी अमानत को शाम में छोड़कर आ गए, सकीना हमारे साथ करबला नहीं आई। अला लानतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन।
یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، بانیان کی توفیقات رزق عزت میں اضافہ فرما۔ علماء و ذاکرین جو ابھی پڑھیں گے ان کے پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، شہید کے درجات کو بلند فرما، زوار منظور کی والدہ کو صحت عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم صلی علی محمد۔